اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے قلیل من عبادی الشکور، کچھ بندے میرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نعمتیں ملتی ہیں پھر بھی وہ دین پہ قائم رہتے ہیں. ہوتے ہیں لیکن مارکیٹ میں ایسے لوگ کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ تر تو پریشان حال ہی دین کی طرف آتا ہے. لیکن اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے کہ 100% لوگ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، اور اللہ نے یہ داؤد علیہ السلام کو کہا کیونکہ داؤد علیہ السلام کی زندگی ٹینشن فری. داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں جالوت کو قتل کیا نا، بڑی بہادری دکھائی، تو ٹینشن میں زندگی گزاری. ظاہر ہے انہوں نے ٹریننگ کی، جہاد کی، میدان جنگ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے. تو اللہ کو آپ پر اتنا پیار آیا کہ اللہ نے آپ کو نبوت بھی دے دی اور بادشاہ بھی بنا دی اللہ نے آپ. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی ٹینشنیں کیا ہو گئیں؟ دولت کی ریل پیل اور حکومت، خلافت. تو قرآن کہتا ہے اے داؤد اللہ کا اب آپ نے شکر ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی. ایسا نہ ہو کہ اب آپ کا لائف اسٹائل ہی چینج ہو جائے. پہلے آپ عبادت گزار تھے، دن میں روزے رکھتے تھے، رات کو تہجد پڑھتے تھے. داؤد علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر روزہ وہ ہے جو داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے. پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے ایسے روزہ رکھا ہے، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، پوری زندگی. کیوں یہ سب سے افضل روزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ اپنے جسم کو کمزور کرنا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اگر روزانہ روزے رکھ کے کمزور ہو جائیں گے تو پھر لڑے گا کون ہے بھائی؟ جہاد میں کیسے لڑیں گے؟ گھر بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ محنت کیسے کریں گے؟ یہ تو مسلمان تو ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے نا. اور اگر اس چکر میں کہ کمزور نہ ہو روزہ ہی نہ رکھیں تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ صرف جسمانی طاقت نہیں چاہیے، ہمیں روحانی طاقت بھی چاہیے. اور روحانی کہاں سے آتی ہے؟ وہ تو روزہ رکھنے سے آتی ہے. روزہ آپ کو خواہشات سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے. روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، نہیں کھا رہے آپ، تو آپ میں اپنے نفس کے خلاف ایک قوت پیدا ہوتی ہے. بھائی دنیا میں سب سے بڑے مسئلہ یہی ہے نا کہ جو دل چاہتا ہے بس کرنے کا سوچتا ہے انسان، اب قوت برداشت ہی ختم ہو گئی ہے نا. تو روزہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خواہشات پہ کنٹرول کرنا. علماء کہتے ہیں کہ اگر ڈیلی آپ روزہ رکھیں گے نا تو خواہشات پہ کنٹرول کرتے کرتے اسی کی عادت ہو جائے گی روزے کی. پھر زیادہ روٹی اور ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا آپ کا. سمجھتے ہو؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ جسم تو کمزور ہونا شروع ہوگا کیونکہ ڈیلی روزہ ہو رہا ہے. روحانی قوت اس طرح سے بڑھے گی نہیں کیونکہ اب یوز ٹو ہو گئے نا، عادی ہو گئے آپ. تو وہ کہتے ہیں ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ عادت پڑتی نہیں ہے روزے کی. جسم بھی کمزور نہیں ہوتا کیونکہ آج نہیں کھایا تو کل کھاؤ گے آپ، باڈی صحیح سیٹ رہتی ہے. لیکن ٹینشن اتنی ہوتی ہے نا کہ روزے کی عادت پڑتی نہیں ہے آپ کو. ایک دن رکھا ایک دن چھوڑ دیا، پھر دوبارہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بھائی رمضان میں ہم کنٹینیو رکھ لیتے ہیں نا عادت، 10-15 دن کے بعد تو ایسے عادت پڑتی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. لیکن ایک دن رکھنا، پھر ایک دن چھوڑنا، پھر اگلے دن رکھنا، پھر اگلے دن، روٹین میں نہیں آتی یہ چیز. جو چیز روٹین میں نہیں ہوتی اس کا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے سب سے افضل روزہ کون سا تھا؟ داؤد علیہ السلام. ایک دن روزہ ایک، اور آپ کر کے دیکھیں آدمی ہل جاتا ہے، وہ نہیں ہوتا، اس سے عادت ہی نہیں پڑتی نا اس کی. تو کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ تو اللہ نے قرآن میں داؤد علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اعملوا آل داؤد شکرا. داؤد اور آپ کی آل، آپ کا خاندان، کیونکہ داؤد علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو خاندان بھی غریبی میں فائدہ اٹھاتا ہے نا، اس سے ان کی بھی عزت ہوتی ہے، بھائی شاہی خاندان کے لوگ ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے داؤد آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ان نعمتوں میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہیں ہونا. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر گزار ہوتے ہیں. خالی پیٹ رہ کے مسائل میں گھرے ہوئے تو بہت ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں، خوش و خرم زندگی گزار کے بھی مجھے یاد کریں. ایسے بندے مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ ہیں. تو اللہ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ٹینشنیں دے تاکہ ہم تجھے بھولیں نہیں.
یہ دعا کرنی چاہیے, اے اللہ تو ہمیں داؤد علیہ السلام کی طرح نعمتوں میں ڈبو دے ہمیں, اور پھر ہمیں شکر کی توفیق بھی بولو عطا کر. وجہ کیا ہے؟ ٹینشنیں مانگنا یہ عبودیت کے خلاف ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں نا, غلام بھیک مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے, ٹینشن مانگتا ہوا اچھا نہیں لگتا. کوئی بھکاری آئے آپ کے گھر پہ اور آپ کو اس پہ ترس آیا اور وہ کہہ رہے کہ ایسا کرو کہ میری جیب میں جو 50 روپے بھیک کے جمع وہ بھی نکال لو مجھ سے, میں چاہ رہا ہوں میرے اندر کانفیڈنس پیدا ہو, تو آپ اس کو بھکاری سمجھو گے؟ بھکاری تھوڑی سمجھو گے. تو انسان کے سامنے تو بھکاری نہ بنے, لیکن اللہ کے سامنے کیسا بنے؟ اللہ کے سامنے بھائی ہم تو بھکاری ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی ہے, حدیث میں آتا ہے سونے کی ٹڈیاں. حالانکہ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو جب شفا دی ہے نا تو بہت مال سے نوازا, ان کے اہل و عیال بھی لوٹا دیے, مال بھی دے دیا اللہ نے ان کو. تو اب سونے کی ٹڈیاں برس رہی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے ساری ٹڈیوں کو جمع کر رہے ہیں جھولی میں نا, ایک بھی نہیں چھوڑوں گا میں, اس کو بیچوں گا مارکیٹ میں جا کے, یا اس سے درم بناؤں گا, دینار بناؤں گا. اللہ نے حضرت ایوب سے کہا کہ ایوب ہم نے تو آپ کو مستغنی کر دیا, اس سے اتنی دولت دے دی, اب آپ ایسے جمع کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں. کوئی اور یہ بھیک دے رہا ہوتا نا, نہیں ہے بھائی, رکھا اپنے پاس. جیسے سلیمان علیہ السلام سے ملکہ سبا نے کہا نا کہ یہ ہدیے ودیے لے لو اور اب چپ کر کے بیٹھ جائیں, مجھے دوبارہ تبلیغ نہ کرنا. سلیمان علیہ السلام نے سارے گفٹ واپس کیے ہیں, کیونکہ انسان کی طرف سے آئے تھے نا. بادشاہ کو گفٹ مل رہا ہے ایک بادشاہ کی طرف سے بطور رشوت کے. ملکہ سبا کہنا چاہ رہی ہے کہ آپ دوبارہ مجھے تبلیغ کی کوشش نہ کریں, پیسے چاہیے یہ لیں, ٹھیک ہے نا. بھائی یار کیا ہو گیا, آپ لوگ یہاں کچھ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا ہی نہیں. سلیمان علیہ السلام نے جلدی سے بتا رہا ہوں تاکہ بیان بس بہت لمبا ہو گیا, ختم کر رہا ہوں بیان. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا, ہدہد نے آ کے بتایا اتنی بڑی حکومت ہے, سورج کو سجدہ کرتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ہدہد کے ذریعے خط بھیجا, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. ان شارٹ بات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انہو من سلیمان, سلیمان کی طرف سے یہ خط ہے. اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ. وہ ایک دم ڈر گئی, بھائی یہ کون سا انداز ہے بھائی, یہ تو بہت ہی کوئی پاورفل بادشاہ ہو تو اس اسٹائل میں بات کرے گا نا. بھائی کمزور آدمی تو پوری کتاب لکھ کے بھیجے گا, پھر ایکچولی کہے گا ایکچولی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا. ایکچولی جیسے ہم امریکہ سے جب بات کرتے ہیں تو ہم کیسے بات کریں گے, سر پلیز آپ دیکھیے تھوڑا سا بجٹ ہمارے لیے بھی کچھ رکھیں, ایکچولی ہمارے یہاں غربت بہت ہے, ہم بڑی لمبی چوڑی بات کریں گے نا. لیکن انسان کا پاور ہوتی ہے پھر اس کا اسٹائل کیا ہوتا ہے, چینج ہوتا ہے. جیسے وہ ایک آدمی نے کسی کو چاقو دکھایا کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال لے, اس نے بندوق نکال لی. اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب اب تیری جیب میں جو کچھ ہے